السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک کے خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ ناظرین، دو تین چیزیں ہیں جو کہ آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنی ہے، اور سب سے اچھی خبر تو یہ ہے جو بچوں کے لیے مجھے نہیں پتا کہ اچھی ہے نہیں ہے، لیکن ان کے مستقبل کے لیے ضرور اچھی ہے کہ کووڈ-19 کی دوسری لہر کے بعد جب اسکول ایک دفعہ پھر بند ہو گئے تھے تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، تو ایک دفعہ پھر انہوں نے تاریخ دی ہے کہ دوبارہ سے کھلنے کی بات کی ہے، اور 14 اور 15 جنوری کو اس کو ریویو ضرور کیا جائے گا، لیکن 18 جنوری سے وہ فرام کلاس 9 آنورڈس کھلیں گے انٹر تک، اور اس کے بعد 25 جنوری کو پرائمری ٹو کلاس 8 اور 1 فیب سے یونیورسٹیز کی بھی کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ پھر آغاز رہے تو پھر دوبارہ بند کرنے کی نوبت نہ آئے اور ہم اس کووڈ-19 جو ایک پینڈمک گلوبل پینڈمک اس سے ہم سیف رہیں۔ یہ تو ایک اچھی خبر ہے، ضرور بات کریں گے کہ بچوں کا کتنا لاس ہوا، لیکن ایک ضرور پی ڈی ایم کے حوالے سے جو ہماری کرنٹ پولیٹیکل سیناریو چل رہا ہے جس پہ آج بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کو کسی بات کا خطرہ نہیں ہے، لیکن ایک اور تصویر کا ایک اور رخ ہے۔ کل جب میں سن رہی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو جس میں انہوں نے ایک بات کی اور وہ بڑی الارمنگ بات تھی، عمران خان کے خلاف تحریک جہاد ہے، پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ وہ جملہ ہے جس سے آپ معذرت کے ساتھ میں یہ ورڈ شاید استعمال کری ہوں کہ آپ مدارس کے بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے دھرنے میں دیکھا ان کے اپنے جو ناراض رکن، اب وہ کہتے ہیں کہ جے یو آئی پاکستان ہے، مولانا شجاع الملک صاحب، وہ خود ہمارے پروگرام میں آئے تھے، انہوں نے ہمارے پروگرام میں ابھی آ کے یہ بات کی تھی کہ مدارس کے بچوں کو اگر ہم ریاست کے خلاف چڑھائی کرائیں گے تو ہم یہ کیا امپریشن دے رہے ہیں کہ یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ کیا اپنا اختیار رکھتی ہیں یا کیا ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے۔ وہ میں آپ کو ضرور سنواؤں گی، لیکن اس سے پہلے مولانا محمود طاہر اشرفی صاحب، طاہر محمود اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ، جو کہ چیف آف آل پاکستان علماء کاؤنسل کے ہے، اس کے ساتھ اسپیشل ریپرزینٹیٹو ٹو پرائم منسٹر فار ریلیجیس ہارمنی۔ السلام علیکم مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب فرمائیے گا کہ جب مذہبی اور سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ مذہبی جماعتیں جس کا ہمیشہ سے ایک مذہبی کارڈ کا بھی استعمال کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، جے یو آئی ایف کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، اور پھر مولانا صاحب کی یہ بات کہ گناہ کبیرہ ہے، یہ ایک جہاد ہے، پیچھے ہٹنا، یہ کیا کانٹیکسٹ ہے؟ یہ ہم اپنے بچوں کو، معصوم جن کے ذہن ہوتے ہیں، ان کو کس طرف دھکیل رہے ہیں؟ یہ کتنا خطرناک ٹرینڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کل جو باتیں کی، مجھے تو بڑا تعجب ہوا ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں، قوم کو بھی اور خود بھی۔ وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے سیاستدان ہیں، مذہبی طور پر ان کی جماعت جو ہے پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں میں بڑی جماعت ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ جہاد ہے اور جناب یہ عمران خان کو نہ ہٹانا گناہ کبیرہ ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں تو آپ پچھلے کے دونوں آپ کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، ان کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے، تو کیا آپ کی جو سیاست ہے وہ دینی سیاست ہے؟ کیا آپ کی سیاست ہے وہ قرآن و سنت کے تابع ہے جو کچھ آپ اس وقت کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی سیاست کیجیے، اس میں قرآن و سنت کو اور اسلام کو اور جہاد کو مہربانی کریں معاف رکھیں، اور فتوی بازی کا دور اب نہیں ہے۔ پہلے بھی ایک دور آیا جب ضیاء الحق صاحب آئے تو ان پر فتویٰ لگایا گیا، پھر مشرف صاحب آئے ان پہ فتویٰ لگایا گیا، پھر عمران خان پہ۔ اب لوگ جانتے ہیں کہ اس فتوی بازی کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی چیلنج کرتا ہوں، یہ سارے لوگ جو دین اور مدرسہ اور عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں۔ ان کے دور حکومت میں مدرسہ زیادہ محفوظ تھا، مسجد زیادہ محفوظ تھی کہ آج زیادہ محفوظ ہے؟ ان کے دور میں زیادہ چوکیداری ہوئی عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت کی کہ آج ہو رہی ہے؟ ان کے دور میں فلسطین کے مسئلے کے اوپر پاکستان کا موقف کو فلسطینی قیادت نے قابل فخر اور امت کی ترجمانی کہا تھا کہ آج کہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر فتویٰ لینے جائیں گے تو ممکن ہے بہت بڑے بڑے فتوے مولانا کے خلاف دارالفتاؤں سے آ جائیں۔ اچھا مولانا صاحب یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ خطرناک رجحان ہے جس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مدارس کے بچے ہیں وہ اتنے ہی ہمارے لیے اہم ہیں جتنے دیگر بچے ہیں، اور شاید ان سے کچھ زیادہ ان کی اہمیت ہے کیونکہ وہ زیادہ معصوم بچے ہیں، ان کا ایکسپوجر کم ہے، ان کو یہ جماعتیں آسانی سے ایکسپلائٹ کر لیتی ہیں۔ اب میں
آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ مدارس کے بچوں کو اسی طرح سے ایجوکیٹ کرنے کی کتنی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ کی حکومت، آپ سے مراد حکومت کے کیا ایجنڈا ہے؟ کس طرح سے ان کو مین اسٹریم میں ان تمام بچوں کے ساتھ جو آج فیسلٹیز ہیں اس ملک کے تمام بچوں کو حاصل، اسی لیول پر ان کو بھی حاصل ہو، چاہے وہ ان کے رائٹس ہو چاہے وہ ایجوکیشن ہو؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ تو بیچارے حفظ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے جنہیں ان کے استاد، جن کا تعلق ممکن ہے جنہیں علماء اسلام سے ہو، مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے، وہ ویگنوں میں بٹھا کے لے آئے. لیکن اگر آپ دیکھیں کراچی، گجرانوالہ، پشاور، باقی جلسے، تو وہاں پر مدارس نے نہ شرکت کی، نہ مدارس کے طلباء آئے. محدود مدارس ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ مولانا کی جماعت سے ہے، یا وہاں وہ طلباء جو کہ عمر میں بڑے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مدارس جو ہیں وہ کوئی اس سیاسی تاریخ میں بہت زیادہ استعمال مولانا کر سکے ہیں یا کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مدارس کی تعلیم کو پہلی مرتبہ تعلیم کا درجہ 70 سال میں اگر دیا گیا ہے تو اس کو سرکاری طور پہ تسلیم کیا گیا ہے، تو وہ موجودہ حکومت نے کیا ہے. اب جب ہم ایک نصاب تعلیم کی طرف جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہفتے تک جو ہے جو دنیاوی تعلیم جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی مدارس میں پڑھائی جائے گی، دینی تعلیم بھی پڑھائی جائے گی، اور مدرسہ اور مسجد کو ہم مزید مضبوط بنائیں گے. وہ کمزور نہیں ہوگی، اس پہ کسی کا قبضہ نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ جو اقدامات حکومت اٹھا رہی ہے وہ مسجد مدرسے کی مضبوطی کے لیے، اس سے مدرسہ اور مسجد جو ہے یہ جو قبضہ گروپ ہیں ان سے بھی ان کو نجات مل جائے گی. اور یہ جو ہر وقت مسجد اور مدرسہ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ حکومت آپ کو قبضہ کر لے گی یا حکومت آپ سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے الحمدللہ مسجد مدرسہ باہر آیا ہے اور انہیں ہمارے اوپر اعتماد ہے، اس حکومت پر اعتماد ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہزاروں مدرسے ہوں گے باولپور کے قرب و جوار میں، اور اس میں سے یہ ان کو ملے کیا ہے؟ یہ حفظ کرنے والے معصوم چھوٹے بچے ایگزیکٹلی یہی وہ چیز تھی جو ہم نے رجسٹر کرنی تھی. بہت شکریہ مولانا صاحب ان سے بات کرنے کا. جو ویژولز بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ کل جو باولپور کی ریلی تھی اس میں کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی جماعتوں کے جھنڈے لے کر اس ریلی میں لے کر آیا گیا تھا. پروگرام کو ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جو سینئر پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. کنول شوزت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کی MNA ہیں. السلام علیکم کنول شوزت صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اخذ زادہ چٹان ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم چٹان صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. اور میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ جو کہ سینئر پولیٹیکل اینالسٹ تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنسٹ ہیں، ایسوسیٹ ڈین IBA. السلام علیکم ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. اور ڈاکٹر عمر صاحبہ آپ کی امپورٹنس کی ایک اور اس وجہ سے بھی ہے کہ دوبارہ سے یونیورسٹیز کا ایجوکیشن کا آغاز ہونا، اوپر سے جو ہم مدارس کے بچوں کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں کہ ان کو مین اسٹریم میں کس طرح سے لے کر آیا جائے اور کس طرح بڑا ایکسپلائٹ یہ چیزیں کر رہی ہیں، اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے. کنول شوزت صاحبہ آپ سے اس بات کا آغاز کرتی ہوں. حکومتی سطح پہ کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں، لیکن بڑا دل دکھتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بچے ہیں لیکن ان کا مستقبل اس طرح سے تابناک کیوں نہیں بنا سکے ہم اب تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ نادیہ، آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا اور ایک امپورٹنٹ ایشو کو اٹھایا ہے جس کو ایز اے سوسائٹی ہم نے شاید بہت عرصے تک اگنور کیا، نیگلیکٹ کیا، ریجیکٹ کیا. یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس ایک سیگمنٹ کو جو اپنے نامساعد حالات کی وجہ سے جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں کہ ان کو دوسرے اسکولوں میں بھیجیں یا اپنے کنزرویٹو کانسیپٹس کہہ لیں یا جو ایک روایات کے تحت، مگر وہ یہ پریفر کرتے ہیں کہ بچے دین کی تعلیم ضرور حاصل کریں، وہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں. اب اس میں کسی ایک کی ذات کو ٹارگٹ نہیں کروں گی لیکن ٹچ ضرور کروں گی. بارہا ہم نے بہت سارے آپ نے پروگرامز کیے، ہم نے بہت سارے ایشوز دیکھے مدرسے کے بچوں کے ساتھ جس طرح کا بہیمانہ سلوک ہوتا رہا، مار پیٹ کی جاتی رہی، ان کو سنگلیوں میں باندھ کے رکھا گیا. ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک میری نظر سے پوسٹ گزری تھی کہ
چنیوٹ میں ایک واقعہ ہوا دردناک، ایک غریب عورت نے اپنا بچہ جو گھروں میں کام کرتی تھی، اس نے اپنا بچہ مدرسے میں بھیجا اور وہاں پہ مولانا صاحب نے اس کو بخار کی وجہ سے 2 دن چھٹی کرنے پہ جب وہ واپس گیا تو اتنا تشدد کیا کہ وہ بچہ کی وہیں پر ہی وفات ہو گئی۔ اب ایسے میں جب آپ مدرسے کے اوپر یا کسی مولانا صاحب پہ جو اس طرح کا تشدد کرتے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالیں تو وہ ایک مذہبی مسئلہ بن جاتا ہے، اور ان بچوں کو پھر ایز اے سوسائٹی ہم بھی انوالوڈ ہیں اس میں، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ جی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، پھر انہیں ایکسٹریمسٹ کہا گیا، پھر ان پہ پتہ نہیں کیا کیا بلیم لگائے گئے۔ اب یہ ٹائم ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے واحد شخص ہیں، واحد لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیشہ آواز اٹھائی کہ یہ بچے وہ نہیں ہے کہ جن کو آپ دھتکاریں، یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ہماری اپنی سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہے، ان کو آپ مین سٹریم میں لے کر آئیں اور ان مدرسوں کو ریگولرائز کریں، ان کی ڈگریز کو ایکویلنٹ کریں اس ڈگری کے جو ایک عام اسکولوں اور کالجز میں بچے حاصل کرتے ہیں، تاکہ ان کے لیے معیشت کے اور روزگار کے جو اپرچونٹیز ہیں وہ کھولی جا سکیں۔ اور اس کے تحت ہم دیکھتے ہیں اب میں تھوڑا اس کا سیاسی پہلو بھی دیکھوں گی کہ بہت سارے مدارس نے تو اس پہ کوئی ریزسٹ نہیں کیا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک بہت بڑا ایک چین ہے جو مدرسوں کی، جس کو یہ چلاتے رہے ہیں یا چلا رہے ہیں، جس کی یہ سربراہی کرتے ہیں، اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی بچوں کو جن کے مستقبل کے لیے حکومت جو ہے وہ پریشان ہے، پالیسی میکنگ کر رہی ہے، انہیں ریگولرائز کرنا چاہ رہی ہے، ان کو مین سٹریم میں لانا چاہ رہی ہے، اس کو انکلوژن کرنا چاہ رہی ہے، انہی بچوں کو ایندھن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اپنی منافقانہ سیاست کے لیے، اپنے منافقانہ مقاصد کے لیے، اور پھر ان کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ آپ تقریریں سنیں ان کے سامنے کس کس قسم کی تقریریں کی جاتی ہیں، انہیں کیا بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ اسرائیل کا اٹیک ہو گیا ہے، یا پاکستان میں امریکہ کی فوج آ گئی ہے اور یہاں پر جو ہے فسطائی قسم کے لوگ ہیں، یہاں پہ دوسرے ملکوں کی حکومت چلی ہے۔ اب وہ معصوم بچے جنہیں اویئرنیس نہیں، جنہیں پتہ نہیں ہے، جو مین سٹریم سے کنیکٹڈ نہیں ہے، ان کو اس طریقے سے ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کی محرومی اور غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہی ہم نے کل بھی دیکھا، اس سے پہلے میرا شہر احمد پور شرقیہ جہاں سے ان بچوں کو لایا گیا، ان میں سے کئی بچوں کی طبیعتیں خراب ہو گئی۔ خدا کا واسطہ میں حیران ہو رہی، کرونا کا ٹائم ہے، آپ ننھے منھے معصوم بچوں کو لد کے کٹھا اور لا کے جلسے میں کھڑا کر رہے ہیں، رات کے ٹائم آپ اس قسم کے چھوٹی چھوٹی جلسیاں کرتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہیڈ کاؤنٹ کتنا ہے۔ آپ نے مطلب مینار پاکستان میں آپ کو جو منہ کی کہانی پڑی وہ چھوڑ کے اب آپ گلی محلوں میں چلے گئے، مجھے بچوں کو آپ اپنے سیاست کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ اس ٹاپک پہ مجھے شخصیات سے بات کرنے دیں، پھر فردر اس پہ پی ڈی ایم کے اور اس چیزوں پہ بات بھی کرتے ہیں۔ اخوندزادہ چٹان صاحب، میں جب آپ سے بات کرتی ہوں تو آپ کا خود کا تعلق باجوڑ سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہاں پر بھی مدارس ہیں، قدرے اس شاید تھوڑا پسماندگی کی طرف بھی ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو مدارس بھیجتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بڑی لبرل پارٹی کی ہمیشہ سے اس کے اوپر ایک اسٹیبلشڈ لبرل پارٹی۔ اب اگر مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی پی ڈی ایم کے صدر بھی ہیں اور جو وہ کہتے ہیں تمام جماعتیں ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، کیا پیپلز پارٹی اس بات کے بھی پیچھے کھڑی ہوئی ہے کہ مدارس کے بچوں کو ایکسپلائٹ کیا جائے اور پھر ان کو کہا جائے کہ یہ ایک جہاد ہے جو آپ حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اگر آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے؟ یور ٹیک اخوندزادہ چٹان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نادیہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم پی ڈی ایم میں اتحادی ضرور ہے، ہمارا اعلامیہ ایک ضرور ہے، ہمارا ایک ہی اعلامیہ ہے اور ایک ہی ایجنڈا ہے، لیکن اعلان بیانات ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں، اور میڈیا کے ایتھکس یہ ہیں کہ اگر آپ کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو آپ اس کا ترجمان اپنے ساتھ ضرور لے لیں۔ اور پھر پی ٹی وی نیوز یہ کسی حکومت کا چینل نہیں ہے، اس کو ہم حکومت کا چینل نہیں سمجھتے، اگر یہ حکومت کا چینل تو ہم اس کو سمجھتے، ہم اس پہ نہیں آتے، یہ اسٹیٹ کا چینل ہے، یہ ریاستی پاکستان کا چینل ہے۔ پی ٹی وی نیوز جتنا میڈیا پاکستان کا ہے یہ ان کے لیے ایک یونیورسٹی ہے۔ جتنے پرائیویٹ چینلز میں نے جتنے لوگ دیکھے ہیں وہ پی ٹی وی سے سیکھ کے باہر گئے ہیں، تو اس کا تو ضرور فرض بنتا ہے کہ یہ کسی پہ تنقید کرے تو اس کے نمائندے کو ضرور ساتھ بٹھائے۔ اگر آپ کسی سیاسی لیڈرز کے نام لیتے ہیں، میں تو ابھی ان کی بات نہیں کر رہی، میں تو کہہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی ان کے اس بیان کو بھی سپورٹ کرتی ہے۔ جسٹ وانٹ ٹو نو دس تھنگ۔ نادیہ آپ نے جس طرح اشرفی صاحب کو سنا، جس طرح کنول کو سنا،
تو اس طرح مجھے بھی سنی، یہ اسٹیٹ کا چینل ہے. جس طرح بغیر لقمہ آپ نے ان کو سنا، اس طرح بغیر لقمہ مجھے سنی. میں بذات خود اور پاکستان پیپلز پارٹی ہم مدرسے اصلاحات کے حامی ہیں. ہم نے بار بار یہ مطالبہ کیا ہے کہ مدرسے میں اصلاحات ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے جس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ دوبارہ ہمارے امن و امان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، دوبارہ دہشت گرد منظم ہو رہے ہیں، دوبارہ دہشت گرد قوت پکڑ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس پہ نیشنل ایکشن پلان پہ ہم نے عمل نہیں کیا، نہ پچھلے 5 سال میں جو نواز شریف صاحب کا دور تھا، اور اس دور میں تو اس حکومت کو یاد ہی نہیں ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کیا نام ہے. آ جاتی ہے پی ڈی ایم کے، ایک سیکنڈ، آ جاتی ہے پی ڈی ایم کے جلسوں میں تو ایک مذہبی لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب ضرور ہے، لیکن اگر آپ پی ڈی ایم کے جلسے دیکھ لیں تو اس میں مدرسے کے طلباء ایکا دکا تو ہوگا، مدرسے کے طلباء اس ملک کے شہری ہے. جتنا حق مجھے ہے نہ دیا، جتنا آپ کو ہے، جتنا کول کو ہے، جتنا جرنلسٹ کو ہے، اتنا حق اس ملک کی سیاست میں مدرسے کے طالب علموں کا بھی ہے. ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مدارس کے بچوں کو ڈنڈے پکڑا کے آپ سیاسی جلسوں میں لے کر آ جائیں. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے، میں واپس آتی ہوں ڈاکٹر عمر بقائی صاحبہ، مجھے بتائے گا کہ یہ کتنا ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ اگر مدارس میں وہ بچے پڑھتے ہیں جو ڈیفینیٹلی جن کا ایکسپوجر کم ہوتا ہے، جو اسکولز نہیں جا پاتے یا اس لیول کی ایجوکیشن کو حاصل نہیں کر پاتے. کبھی ہم نے سنا ہے کہ اسکول کے بچوں کو کوئی لے کر چاہے اس کی اپنی ایفیلیشن بھی ہو کہ سیاسی جلسوں میں پہنچ گیا، تو یہ بچوں کو ایکسپلائٹ کرنے والی بات ہے. وہ حکومت کے خلاف اگر آپ کی ایک تحریک ہے اس کو جہاد قرار دے دینا، یہ باتیں ہضم ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ بالکل وجہ فرما رہی ہیں، لیکن میں ایک گزارش اور کر دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. اور گزارش یہ ہے کہ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ سلیکٹیو انالیسس کرنا چاہیے. اور سلیکٹیو انالیسس یہاں یہ ہے کہ آج جب یہی مدارس کے بچے ریاست کے خلاف کھڑے کیے جا رہے ہیں یا حکومت کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں تو ہم اس پہ ٹی وی شو کر رہے ہیں، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے نا کہ ریاست نے وہ کچھ نہیں کیا جو کہ ریاست کو کرنا چاہیے تھا. ریاست کو ان کو مین اسٹریم میں لانا چاہیے تھا. مشرف کے زمانے سے کوشش ہو رہی ہے کہ کیریکولا کو بہتر کیا جائے، یا یہاں پر تھوڑی اس کیریکولا کو وائٹ کر کے اس میں صرف دینی تعلیم نہ ہو تاکہ ان کا ورلڈ ویو جو ہے وہ براڈن کیا جائے. وہ اصلاحات اس طرح سے نہیں مرتب ہوئی، نہ امپلیمنٹ ہوئی. تو اور پھر ہم نے تواتر کے ساتھ بہت عرصے تک مذہب کو استعمال ہونے دیا سیاسی مقاصد کے لیے، اور اب وہ بالکل ایک ٹاکسک، میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہی ہے، ایک صورتحال ہو گئی ہے کہ جن کا یہ والا کنٹرول ہے، یہ والا کلاؤڈ ہے، مذہب کے بل پر سڑک کی سیاست کر کر جو سمجھی الیکٹڈ حکومت ہے اس کو تھریٹن کر رہے ہیں. اور یہ حقیقت جو ہے بارہا دہرائی گئی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں. آپ دیکھ لیجئے پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی ہوا، PMLN کے زمانے میں بھی ہوا، اب عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی آپ کو وہی تھرس نظر آ رہا ہے. جب جماعتوں کو اسٹرینتھن کرنا ہوتا ہے اور عوام کو موبلائز کرنا ہوتا ہے تو وہ بڑی آسانی سے ریلیجس کارڈ یوز کرتے ہیں پاکستان میں. اچھا، اور ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ نے خود کہا پالیٹکس آف ریلیجن ہے جی، یہ اس کی وجہ ہے. صرف سلیکٹیولی میرا خیال ہے مدارس کو دیکھنا یا سلیکٹیولی یہ کہنا کہ وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں، آپ بالکل وجہ کہہ رہی ہیں، یہ سب ہو رہا ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے یہ بہت عرصے تک ہونے دیا ہے. اچھا لیکن ایک سوال ضمنی سوال وہ یہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے فرمایا کہ یہ مشرف دور سے کوششیں ہوتی رہی، ہرڈلز کیا تھی؟ پھر ہرڈلز کیا تھی؟ صرف ایک حکومت کے لیے نہیں، ہر حکومت کے لیے ہونے سے روکتی. ٹھیک ہے، میں کمل صاحبہ سے ذرا بات کر لی. کمل صاحبہ، اگر یہ کوششیں ہوتی رہیں کہ آپ مدارس کو ان کا بھی ایکولی کریکولم ہو،
ان کو بھی مین اسٹریم پہ لایا جائے, ان کا کریکولم بھی وہی ہو جو یہاں پر عام بچوں کا ہوتا ہے, چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہے چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہے. لیکن مشرف دور سے اگر ہوتی گئی, اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور, اس کے بعد نواز شریف صاحب کا دور, اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب کا دور, ہرڈلز کیا رہی؟ کون ہرڈل کریٹ کرتے رہے؟ کیا وہی یہ مذہبی جماعتیں ہی نہیں تھیں؟ یا مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں پلیز. دیکھیں, دو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں جو دونوں ایک ایکسٹریم پہ جاتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ اس میں ایک خود کو لبرلز کہتے ہیں اور ایک خود کو مذہبی کہتے ہیں. دونوں کی طرف سے ہرڈلز کریٹ ہوئی ہیں. میں ہما بقائی صاحبہ کی بات سے ادھر تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی کہ جی بڑے کوشش کی جاتی تھی. میں نے تو نہیں سنا کہ کبھی کوشش ہو رہی ہے, میں نے تو نہیں دیکھا کہ ان بچوں کے لیے کوئی ہاتھ یا بازو کھولے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں تو عمران خان صاحب جس وقت جا کے ڈرون اٹیکس پہ بات کیا کرتے تھے اور اس کا کولیٹرل ڈیمیج کے ریزلٹس بتاتے تھے کہ اس سے ایکسٹریمزم بڑھ رہی ہے, یہاں نیچے عورتیں اور بچے شہید ہو رہے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے, تو اس پہ ان کو طالبان خان کا نام دے دیا گیا تھا. اور اس وقت اس سیگمنٹ کو جو ہے وہ ایک ایکسٹریمسٹ فریکشن یا سیگمنٹ کا نام دیا جاتا تھا. کون سے لوگ تھے جو مدرسے کے بچوں کو اچھا سمجھتے تھے, اور کب آپ نے ان کو مین اسٹریم کرنے کی یا کریکولم کو ایک سنگل کریکولم پہ آج تک اردو میڈیم انگلش میڈیم کو ایگری کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. یہ جو ہم نے ڈسکریمنیٹری ایک اپارتھائڈ کریٹ کیے رکھی ہے, اس میں ہم نے سیگمنٹس بنائے, ایک انگلش میڈیم بنایا, ایک اردو میڈیم بنایا, پھر ایک مدرسہ کلچر بھی بنایا, کہ جو سب سے زیادہ ہم نے ریجیکٹڈ اپنے ملک میں سیگمنٹ تھا اس کو ہم نے مدرسہ کے بچوں کا لیبل لگا دیا. اور مجھے تو نہیں لگتا, اور نہ میں نے دیکھا ہے کہ کبھی ان سے محبت پیار یا شفقت سے ان کو بھی لیا گیا. ایک چیز میں ان کا بہت زیادہ رول رہا ہے, کسی کے گھر میں ختم درود ہونا ہو یا قرآن کا ختم ہونا ہو تو وہ مدرسے کے بچے اس دن آ جاتے ہیں, اور آج تک بھی آ رہے ہیں. ان کو لوگ باہر بٹھا کے کھانا کھلواتے ہیں, ان سے قرآن پاک پڑھواتے ہیں, اور اس کے بعد دعا یا فاتحہ کر کے انہیں واپس بھیج دیتے ہیں. اس کے علاوہ یا چندے دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے بتا دیں ان کو کب آپ نے اون کرنے کی کوشش کی ہے, کب ان کے لیے آپ نے ایک کریکولم یا ایک آپ نے ان کو انکلوسیو اپروچ رکھی ہے, کب سمجھا ہے کہ انگریزی میڈیم اردو میڈیم اور مدرسہ میڈیم کا تفرقہ یا ڈسکریمنیشن یا جو لائن ہے بیچ میں وہ ختم ہو جائے اور وہ ایک سنگل سلیبس پڑھیں اور اس کے بعد ان کی ایک جیسی اپرچونٹیز ہو. اگر کہیں پہ کوئی جاب کریٹ ہو رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں اور وہاں پہ انٹرویوز ہوں تو وہاں پہ یہ تفرقہ نہ رکھا جائے کہ یہ مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے یا کہیں اور سے پڑھ کے آیا ہے. اور اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جن کی مناپلی ہے, بلکہ مناپلی تو ایک سافٹ لفظ ہے, میں کہوں گی ہیجمنی ہے, جن کا ایک غاصبانہ کنٹرول ہے, جن سے جب سوال پوچھے جاتے ہیں کہ مدرسے کے نام پہ آپ چندے اکٹھے کرتے ہیں, اس کے سورسز بتائیے, کتنا اربوں روپیہ آپ اکٹھا کر چکے ہیں, مدرسے کے نام پہ آپ زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, ایون آپ اسلام آباد شہر کے بیچ میں ہارٹ میں جا کے آپ مدرسے کے نام پہ قبضے کر لیتے ہیں زمینوں پہ, اور آپ کو اگر کچھ کہا جائے تو پھر فتوے لگ جاتے ہیں, کبھی یہودی ہونے کے تو کبھی قادیانی ہونے کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں. تو بڑا آسان طریقہ کار اس ملک میں چلتا رہے. اگر اسٹیٹ کی بھی ڈائریکشن غلط تھی تو اب ٹھیک ہو گئی ہے, لیکن اب مجھے بتائیے وہ کون سے سیگمنٹس ہیں جو جیسے مولانا طاہر القادری صاحب نے, یہ طاہر اشرفی صاحب نے کہا, یہ کون سے سیگمنٹس ہیں جو ریزسٹ کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ ان کو مین اسٹریم میں آنے دے رہے ہیں؟ کیوں آپ ان کو لے کے دھاوا بولتے ہیں؟ آپ ان کی معصومیت اور اگنورنس کو ایکسپلائٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ان کا مائنڈ سیٹ بلڈ اپ کریں؟ ابھی 21 جنوری کو مولانا نے منانے کا بیان دیا ہے. آپ کے ساتھ وہ تو جو کرنے والوں سے تو سوال کریں. ریاست کی ذمہ داری ہے. نیشنل ایکشن پلان میں یہ چیز مینشن ہے, اور نیشنل ایکشن پلان آپ کو پتا ہے کب بنا ہے؟ پچھلی حکومت میں بنا ہے. وہ 4 سال, وہ 5 سال اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد وہ نیشنل ایکشن پلان بنا. اس وقت سے اب تک کیا ہوا اور کتنی جلدی اب ہوگا, یہ ہم امید. میں جواب دوں آپ کو, ایک منٹ دیں. ایک آپ یہ سیٹ اپ کا ہم نے بل پاس کیا, آپ کو پتا اس میں ٹیرر فائنینسنگ کتنا بڑا ایک ایلیمنٹ تھا. 2 اس میں سیگمنٹس تھے, ایک منی لانڈرنگ, ایک ٹیرر فائنینسنگ اسی کے اندر. اور وہ ٹیرر فائنینسنگ کس کے تھرو ہو رہی تھی اور کس کے نام پہ ہو رہی تھی؟ پورے ملک کو اپنے ایک مارجنلائز کمیونٹی کے طور پہ استعمال کرتے رہے کہ ٹیرر فائنینسنگ ہوتی ہے مدرسوں کے نام پہ. یہ سیٹ اپ کے تھرو ہی ہم نے یہ راستے بڑھے ہیں, تو نیشنل ایکشن پلان کا ہی وہ حصہ ہے. اس کے بدلے میں آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہمیں ایکسپلائٹ کیا گیا. وہ آپ کا نیشنل ایک کام تھا جس میں کاز تھا, جس میں ساری پارٹیوں نے اپنا حصہ ڈالنا تھا. اس میں ہمیں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنی 34 ترامیم دے دی کہ بارٹر ٹریڈ کرو. یہ بات ہے, ہمیں یہ نیب میں 34 امینڈمنٹس دے دیں گے. میں بات کو آگے لے کے چلتی ہوں اور اس سبجیکٹ کو آگے سوئچ کرتی ہوں اپنے دوسرے سبجیکٹ پہ, پولیٹیکل ایشو پہ. لیکن اس سے پہلے
جب JUIF کے اندر سے آوازیں آئیں کہ مولانا صاحب کچھ غلط کر رہے ہیں، جب JUIF کے اندر سے آوازیں آئیں کہ اگر مولانا صاحب کے اثاثوں کی بات ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، ایک سوال نامہ بھیجا ہے، آپ جواب دے دیں، تو مولانا صاحب نے اپنی ہی جماعت سے لوگوں کو باہر کر دیا. انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس بھی کی اور ایک اجلاس بھی کیا، انہوں نے کہا جی ہم JUIF پاکستان ہے، ایف نہیں. شجاع الملک صاحب جو کہ اسی کا ایک حصہ تھے، میرے وہ پروگرام میں آئے، اسی حوالے سے وہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ مدارس کے بچوں اور دینی تنظیموں کے حوالے سے. وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے گا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، میرا ظاہر ہے میں اس کا نمائندہ ہوں، یعنی کہ میں مذہبی طبقے کا نمائندہ ہوں، ایک میرے اوپر جو لیبل ہے. اب میں مذہبی لوگوں کو یا آرمی کو لڑاؤں، یہ مجھے سوٹ کرتا ہے کہ میں اس کا جھگڑا پیدا کروں یا کوئی مجھے سمجھے کہ یار یہ مذہبی لوگ تو اتنے خطرناک ہیں اور پوری دنیا جو ہے وہ چڑھ دوڑے، ظاہر ہے وہ اس کا جو اینٹی ذہن بن رہا ہے جو مذہبی لوگوں کا یا جو نقشہ دنیا میں جا رہا ہے، یہ بالکل غیر سنجیدہ نقشہ ہے. میں سمجھتا ہوں اتنے سال ہم نے سیاست کی ہے، اس کا جو انجام ہوگا نیکسٹ میں ہوگا، یا اگر واقعی لڑائی شروع ہو گئی یا ہاتھا پائی ہو گئی یا جو بھی ہو گیا، تو اس کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان پہ جو ہمارا ملک ہے یا کسی بھی اسٹیٹ کے ادارے پر وہ جو بھی اثر ہو، لیکن میرے اوپر، میرے ذات کے اوپر، یعنی مدرسے کے اوپر، مولوی کے اوپر، داڑھی کے اوپر، پگڑی کے اوپر جو اس کا میرے خیال میں جو انجام ہوگا یا جو اثر ہوگا یا جو نقشہ جو میسج جائے گا، تو ظاہر ہے میں اس کا متحمل نہیں ہوں، میں اس کا اجازت دے سکتا ہوں. یہ وہ کچھ سین وائسز ہیں امنگ دا پارٹیز اور کچھ لوگوں کے اندر جن کو لوگوں نے بڑا سراہا اور ان کی آواز کو سنا، ان کے اپنے پارٹیز کے اندر کیا ایشوز تھے اس سے قطع نظر. افضل زادہ چٹان صاحب اب ذرا PDM پہ واپس آ جاتے ہیں. آپ PDM میں ہیں، آپ PDM میں نہیں ہیں. باولپور اس سے پہلے جلسہ ہوا، بلاول بھٹو زرداری کی کمی کو محسوس کیا گیا. کل جو باولپور ریلی ہوئی بلاول بھٹو زرداری وہاں نہیں تھے. پھر جو بی بی شہید کی جو برسی ہوئی اس میں مولانا صاحب وہاں پر موجود نہیں تھے. تو ابھی پیپلز پارٹی PDM کا کس حد تک حصہ ہے، کس حد تک اس کے فیصلوں میں اس کے ساتھ ہے، اور اگر ہے تو پھر وہ استعفوں کا اسٹیٹس، وہ لانگ مارچ کی باتیں، وہ سب کہاں ہیں؟ دیکھیے، اس سے پہلے بات کہ ہم PDM کے ساتھ ہے تن من دن سے، اور یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ کبھی شین سے نون نکال رہے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کو PDM سے نکال رہے ہیں، کبھی مسلم لیگ نون کو نکال رہے ہیں، بس تو یہ تو صرف وہی بات ہے کہ دل بہل جانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. کسی پالی نے کہا تھا کہ یہ خیال اچھا ہے. اگر یہ کرائے کی ترجمان یہ حکومت نمائندے 28 اور مسائل کے حل پہ لگاتے تو شاید حالات اتنے بدتر نہیں ہوتے جتنے. جہاں تک یہ کرائے کی قانون نے ایک ایجنڈا بنایا ہے، تو کائنڈلی مجھے 10 سیکنڈ کا ٹائم دے دیں، میں آپ کو آل پارٹی کانفرنس کا جس پہ تمام پارٹیوں نے سائن کیا ہے اس کا تھوڑا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایجنڈا PDM کا ہے کیا. ہمارا PDM کا جو ایجنڈا ہے جو آل پارٹی کانفرنس کا ہے، اس میں 1 نمبر پہ لکھا ہے کہ APC سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران احمد نیجی کی پوری استعفا کا مطالبہ کرتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، متحدہ اپوزیشن ملگیر احتجاج تحریک کا آغاز کا اعلان کرتی ہے. نمبر 3، وکلاء، تاجر، کسان، مزدور، طالب علم، سول سوسائٹی، میڈیا اور عوام کی تحریک کو سرگرمیوں میں شامل کیا جائے. نمبر 4، اکتوبر 2020 پہلے مرحلے میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب مشترکہ جرسی منعقد اور نکالی جائے. نمبر 5، دسمبر 2020 سے دوسرے مرحلے میں بڑے احتجاجی عوامی مظاہرے ہوں گے اور عوام کے ساتھ مل کر احتجاج کیا جائے گا. نمبر جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن مارچ ہوگا. نمبر 7، سلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے متحدہ حزب اختلاف پارلیمان کے اندر اور باہر تمام جمہوری آپشنز استعمال کرے گی.
جن میں عدم اعتماد کی تحریک اور مناسب وقت پر اسمبلیوں سے اجتماعی استعفاؤں کا آپشن بھی شامل ہے، جس کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو اس کے لیے رائے عمل کا تعین کرے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ ہمارا جو سب سے آخر ایجنڈا ہے، اس کو کرائے کی ترجمانوں نے اور محکوم میڈیا نے سب سے پہلا ایجنڈا بنایا کہ آپ استعفے کیوں نہیں دے رہے ہیں، اور استعفے ابھی تک نہیں آئے۔ بھائی ہم ایسی کمزور حکومت کے سامنے استعفا کیوں دے دیں جو کہ اس کے پاس 156 ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ استعفا دے دیں، یہ تو آپ لوگوں نے کہا تھا۔ 172 ممبران چاہیے اور ان کے پاس 178 ممبران ہے۔ ایک چودھری اگر ناراض ہوا تو یہ حکومت ایک تو یہ جی ڈی والا جی ڈی اے تو ختم، تو کے لیے ہم استعفا کیوں دیں گے؟ کسی نے کہا سکتے ہیں کہ ہم سلیکٹڈ کے خلاف کر رہے ہیں، کیا آپ ان کے پیچھے سے ہٹ جائیں؟ جب یہ جو کہ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ سلیکٹڈ اس کے پیچھے سے ہٹ گئی، ہم 24 گھنٹے کے اندر اس حکومت کو گرا سکتے ہیں، تو ہم کیوں استعفا دے دیں؟ سر ہم نے تو نہیں کہا نا کہ آپ استعفا دیں۔ ڈاکٹر عما بقائی صاحبہ، پی ڈی ایم کے فورم سے یہ باتیں آئی، نون لیگ نے کہا کہ آر یا پار ہو جائے گا، اب بس فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود یہ بات کی کہ ہم سندھ حکومت ختم کرنے کو بھی تیار ہیں، بہت ساری باتیں ہوئی۔ آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں آپ نے بھی یہ بات کی کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ لیول پہ کھڑی ہوگی۔ اچھا میں ڈاکٹر صاحبہ سے بات کروں کے لیے اور ووٹ کے حقوق کے لیے اگر 1000 حکومتیں ہماری ہوئی تو ہم 1000 حکومتیں بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے ٹائم پہ یہ کرائے کی ترجمانوں کے کہنے پہ ہم نے تو آپ کو اچھا شیطان صاحب ایک سیکنڈ، شیطان صاحب ٹھیک ہے ایک سیکنڈ، ڈاکٹر صاحبہ پیپلز پارٹی استعفا کیوں دے؟ مطلب ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ استعفا دیں، یہ تو آپ ہی کے بیانات ہیں۔ اب کیا پیپلز پارٹی اپنے آپ کو پی ڈی ایم سے آہستہ آہستہ علیحدہ کر رہی ہے؟ کس طرح سے دیکھ رہی ہے آپ پی ڈی ایم کی پالیٹکس کو اور پیپلز پارٹی کی ود ان دا پی ڈی ایم؟ پالیٹکس بالکل یہ ہو سکتی ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ میں پیپلز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی نے اپنی سپورٹ کم کی ہے، اور اب جو ہم 2021 میں انٹر ہوئے ہیں تو اس وقت جو پولیٹیکل ایکویژن ہے اس پولیٹیکل ایکویژن میں پی ڈی ایم قدر کمزور فوٹنگ پہ نظر آتی ہے اور حکومت قدر مستحکم فوٹنگ پہ نظر آتی ہے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو سیاسی کلچر ہے ہمارے ملک میں، یا اس وقت جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، اس کو جو انٹرنیشنل مبصرین ہیں وہ اس کو ٹاکسک پالیٹکس کہہ رہے ہیں، ایک ایسی یعنی زہریلی پالیٹکس جو ریاست کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں حکومت اور اپوزیشن کی بات نہیں کر رہی۔ دیکھیے یہ جتنے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، اس سے حکومتیں گرتی نہیں، آپ کی سیاسی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، لیکن حکومتیں اس سے ہلتی ضرور ہیں، اور جب حکومتیں ہلتی ہیں تو ریاست کا نقصان ہوتا ہے، پروگریس کا نقصان ہوتا ہے، معاشی ترقی میں روڑا پڑتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور گزارش کروں کہ یہ ایکویژن ہے، اس وقت پی ڈی ایم قدر ویک فوٹنگ پہ ہے۔ آپ کو پی ڈی ایم والے ایسے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے وہ بالکل خوش ہیں، صحیح ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ حکومتی لوگوں کے 4-5 اسپوکس پرسن کو بلا لیجیے، وہ بھی اتنے ہی زور شور سے بات کریں گے جس طرح ابھی میرے بھائی کر رہے تھے، اور ایک بہت انٹرسٹنگ پولیٹیکل شو ہوگا جس میں تقریباً ایسا لگے گا کہ ہاتھا پائی کی بس کسر رہ گئی اور ہر دوسرے کو زیر کر دیا گیا۔ لیکن دیکھیے نہ حکومت زیر ہو رہی ہے اور نہ پی ڈی ایم زیر ہو رہی ہے، ریاست زیر ہو رہی ہے۔ اس وقت جتنے سہم رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو نیچے لائیں، گرینڈ ڈائیلاگ کریں، بات آگے بڑھائیں۔ اور آپ دیکھیں دورانی صاحب، مطلب یہ جو بات چیت ہو رہی ہے یہ میرے لیے اہم نہیں ہے۔ میرے خیال ہے کہ جو اچھی ڈیولپمنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو چودھری نثار دوبارہ پالیٹکس میں ریوائو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ پی ایم ایل این کی طرف سے ان سے بات چیت ہوئی ہے۔ دورانی صاحب نے اہم ملاقاتیں کی ہیں جس میں فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات شامل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ریٹرک ہے جو شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک اچھا لگتا ہے، یہ اپنی طرف ہے، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ کیا ہمیں آگے بڑھنا ہے یا ہمیں پیچھے ہٹنا ہے، اور یہ جو اس وقت کانسنٹریشن کی سیاست ہے یہ آگے نہیں لے جا سکتی۔
یہ حکومت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور یہ پی ڈی ایم کو بھی اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ, اور بہت مبصرین اب اس کے بارے میں بات کریں, پولیٹیکل پولرائزیشن کم کریں, پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کریں, بات چیت کی طرف آئیں, آگے کا راستہ نکالیں. اور آپ نے دیکھا کہ اگر آپ ابھی کسی حکومتی اسپوکس پرسن کو بٹھا لیں, وہ کہے گا آپ کی تاریخیں بدل گئیں, آپ کی جو ہے موومنٹ جو ہے وہ دفن ہو گئی اور پھول پڑ گئے اور چادر پڑ گئی. مطلب یہ ریٹریک آپ جتنا اونچا چاہے چڑھا لیں, آپ ٹی وی پہ جتنی اونچی چاہ کے باتیں کر لیں, اور پی ٹی وی پہ تو پھر بھی مہذب طریقے سے باتیں ہوتی ہیں, پرائیویٹ چینلز کا تو اور بھی برا حال ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے, الحمدللہ, تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ, تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ. چیز کیا ہوگا مجھے یہ تو بتائیے نا. میں تو پولیٹیکل شو کرتی نہیں پی ٹی وی کے علاوہ کہیں, کیونکہ کم از کم تہذیب کا دائرہ تو رہتا. اچھا, قمر شوذر صاحبہ, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہے, اس نے اپنی ایکسٹریم پوزیشن لی ہے گورنمنٹ نے, ایک ایکسٹریم پوزیشن لیا ہے پی ڈی ایم نے. جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہے, کیونکہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر اکانومی کو مزید اللہ نہ کرے ڈینٹ لگتا ہے, جو کہ آپ کا ایک ٹارگٹ ہے جو آپ نے اچیو کرنا ہے, جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے, جس حالت میں معیشت آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ملی تھی. اب اگر یہاں پر معیشت کو ایک ڈینٹ لگے گا اس پولیٹیکل پولرائزیشن کی شکل میں, تو نقصان اپوزیشن کا نہیں ہوگا, یا تو حکومت گرے گی نہیں تو ہل رہی ہے, یا پھر عوام کا نقصان ہوگا. اس کو ڈیفیوز کرنے کی پھر ذمہ داری اس وقت حکومت وقت پہ زیادہ آتی ہے یا اپوزیشن پہ زیادہ آتی ہے آپ کی نظر میں؟ نادیہ, میں جو جتنی ڈسکشن ہوئی ہے نا, اس پہ میرے 3 سے 4 پوائنٹس ہیں, میں باری باری بیان کروں گی. ڈاکٹر صاحبہ سے میں اس لیے اگری نہیں کرتی, یہ 7 سے 10 بجے تک کوئی سرکس نہیں لگا ہوتا. اس کی اہمیت آپ کے نزدیک نہیں ہے, لیکن ہمارے نزدیک یہ اہمیت اس لیے رکھتی ہے کہ جب آپ ایک مس انفارمیشن یا ایک مس ٹرسٹ کی فضا قائم کریں اور مستقل جھوٹ بول کے لوگوں کو غلط انفارمیشن دیں گے, تو یہ 5th جنریشن ہائبرڈ وارفیئر کا زمانہ ہے. حکومت کے ترجمانوں کا کام ہے کہ عوام کو ایجوکیٹ کریں, انہوں نے فیکٹس کے ساتھ بات بیان کریں. اس لیے ہم آتے ہیں, ہم ان کو نیچا دکھانے نہیں آتے, ہم ان کی اصلیت بتانے آتے ہیں جو یہ لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہ چھوٹے چھوٹے جلسے جلوس کر کے جو تقریریں کی جا رہی ہیں وہ لوگوں کو پولیوٹ کرنے کے لیے اور پولرائزیشن بڑھانے کے لیے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو موومنٹس کرپشن کو بچانے کے لیے نکالی گئی ہیں آج تک دنیا میں, اول تو ایسی کوئی موومنٹس نکالی نہیں گئی جیسی یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے, اور اگر نکالی گئی ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہوتی, کیونکہ کبھی بھی عوام جو ہے وہ کرپشن کے خلاف ضرور کھڑی ہوتی ہے, کرپشن کا ساتھ دینے یا بچانے کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. تو یہ عوام کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے. دوسرا, ہمارا سوشل مورل فیبرک بہت بری طرح تباہ کیا اسی کرپشن کی بچاؤ مہم نے, جو بڑے عرصے سے چلتی رہی ہے. کس طرح کیا اور اس کی امپلیکیشنز آگے بہت لمبے ڈیپ روٹڈ آئے ہیں. کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, سب سے بڑا اس کا ایک لینڈ مارک ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے مورلز جو ہیں وہ کہاں تک آگے. انفارچونیٹلی پاکستان کی اپوزیشن میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں سب کو نہیں کہہ رہی, جن کے اوپر کیسز ہیں اور کرپشن کے بڑے خوفناک کیسز ہیں, ایسٹ بیونڈ مینز کے کیسز ہیں, اور وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پاور تھی تو آپ نے اپنی پاور کا غلط استعمال کیا اور آپ نے اپنے ملک کا پیسہ لوٹا, اور اب آپ کو جس وقت بلایا جا رہا ہے کہ آپ آ کے حساب دیں تو آپ نے یہ موومنٹ سٹارٹ کر دی اور عوام کو مس گائڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم تو اس حکومت کے خلاف نکلے ہیں, یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی کرپشن بچانے کے لیے نکلے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ ریاست, دیکھیں 11 قتل ہوئے کل اور ہزارہ برادری کے ہوئے, اور وہاں پہ آ کے بلوچستان کی حکومت کے ترجمان نے شیوانی صاحب نے بتایا کہ اس میں کیا انوالومنٹ ہے, اور آئی ایس پی آر نے پہلے بتا دیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے بہت ہیوی لیول پہ کہ پاکستان میں اس قسم کی تخریب کارانہ یا دہشت گردانہ ایکٹیویٹیز کرائے, وہ آپ کے سامنے اب نظر آنی شروع ہو گئی ہے. ای یو ڈس انفو لیب نے آپ کو آج سے 15-20 دن پہلے ایک انڈیکیشن دی کہ 750 ایسے فیک اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں میڈیا میں بھی اس قسم کے اور این جی اوز کے, جو ایک خاص ٹارگیٹڈ ایجنڈا کو لے کے چل رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. کیا وجہ ہے کہ جب یہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں, مریم صاحبہ ہوں یا مولانا صاحب ہوں یا کوئی XYZ ہو, تو انڈیا کی ساری اخباریں اس کو کور کرتی ہیں, اور پورا دن انڈین میڈیا اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کا اگر 12 گھنٹے میں سے آپ چیک کریں گے تو 12.5 گھنٹے وہ صرف پاکستان پہ تبرہ پڑے. وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ کے جو ہے وہ ہر دوسرے دن پرائم منسٹر کو یہ
یہ ٹویٹ بھی کرنی پڑتی ہے, بیان دینا پڑتا ہے کہ فالس فلیگ ہمارے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے یا اس قسم کا کوئی یہ جو ہے وہ ایڈونچرزم کرنے جا رہا ہے. کیوں ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ کتنے روزانہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ ساری ایکٹیویٹیز اکٹھی شروع ہوئی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ڈس انفو لیب کی انفارمیشن جو آئی ہے وہ اس وقت آپ کو بالکل بہدف نظر آ رہی ہے؟ کیوں اربوں روپے یہاں پہ انویسٹ ہو رہے ہیں؟ کیوں بتایا گیا ہے کہ را جو ہے وہ یہاں پہ ایکٹیویٹیز کری ہے؟ سی پیک کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کل بھی مولانا نے اپنی اسپیچ میں سی پیک کو ٹارگٹ کیا. آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا آپ پاکستان کے اگینسٹ ہیں؟ جس طرح کے بیانات آپ دیتے ہیں وہ تو آپ کے دشمن ممالک میں اس طرح کے بیانات چھپ رہے ہیں. تو یہ باتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ مجھے بتائیے کہ پی ڈی ایم کی ہر تقریر میں آپ کے اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کے چیف کو, فوج کے ڈی جی آئی ایس آئی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. بلوچستان میں کھڑے ہو کے الگ بلوچستان کے نعرے لگوائے گئے, اردو زبان کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. نام لے کے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو, ریاست کے اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی. آپ نے ججز میں ڈیوائڈ کریٹ کرنے کی کوشش کی. 2 ججز کو اچھا بتایا اور 10 ججز کو آپ برا کہہ رہے ہیں. ان کے فیصلوں پہ, آپ ان فیصلوں پہ تنقید کر رہے ہیں جو آپ کے خلاف ہے. اور اگر آپ کو جو سوٹ کرتے ہیں ان کے اوپر آپ شادیانے بجاتے ہیں تو اسٹیٹ کو تو یہ کمزور کر رہے ہیں اور ان کو ایکسپوز کرنا اس وقت ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری مجبوری ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک انہوں نے کرائے تھے ترجمان, میں الحمدللہ بتا دوں اپنے بھائی کو, ہم بڑے ڈائی ہارٹ ترجمان ہیں, ہم نسل در نسل غلام ترجمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم در حقیقت عوام کے غلام ہیں. اور میں بات کر لوں چٹان صاحب سے, یہ بات کر لوں. چٹان صاحب, آپ نے خود کہا کہ پیپلز پارٹی اسٹیج پہ کیوں گئی. یقیناً پیپلز پارٹی سمیت دیگر پارٹیز کی بھی تیاریاں ہیں کہ وہ بائی الیکشن کو بھی کانٹیسٹ کرے گی, سینٹ کے الیکشن کی بھی اب تیاریاں شروع کر دی ہیں. تو جب یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں تو وہ آر یا پار والا نعرہ, پھر وہ 31 دسمبر والی ڈیڈ لائن اور پھر وہ 31 جنوری والی ڈیڈ لائن, وہ تو پھر میرے خیال ہے وہ بھی آر یا پار کیا, وہ تو پار ہی ہو گئی. پھر نادیہ, میں نے جب آپ کو پورا ایجنڈا پڑھوایا کہ ہم نے کیا ایجنڈا بنایا ہے اور کیا اعلامیہ ہے اور ہم کس طرح چل رہے ہیں, اور اس کے باوجود بھی آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں, تو ایک عام آدمی بھی سمجھے گا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہے, آپ باعث ہے. آپ میرے بھی 3-4 سوال سنی جو آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنے. ایک تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ الزام ہر اینکر پہ لگا دیتے ہیں جو ایسے سوال کرتے ہیں. جلسوں میں کھڑے ہو کے دعوے کرتے ہیں, پھر یو ٹرن لیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور پھر بعد میں سب پہ الزام لگاتے ہیں. اچھا, چٹان صاحب کو بات مکمل کرنے مجھے بتائی صاحب سے بڑا امپورٹنٹ ایک کوشچن کر رہے ہیں. آپ کو یہ جیب نہیں دیتا, اپنے بارے پہ بات کرے, اپنے بارے پہ بات کرے مہذب لوگوں کی طرح. چاہے آپ کو مخصوص صرف پی لیا ہے لیکن پارلیمنٹیرین تو ہے, تو اپنے باری پہ بات کریں. اچھا ٹھیک ہے چٹان صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن رک جائے گا پلیز معذرت کے ساتھ. ہما بقائی صاحبہ, بڑے عرصے بعد دوبارہ سے ایک امید ہے, امید کیا ہے, فیصلے ہوئے, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ دوبارہ سے کھلیں گے, اسکولز بھی کھلیں گے, کالجز بھی کھلیں گے, یونیورسٹیز بھی کھلیں گی. آن لائن کلاسز کیا امپیکٹ رہا؟ میں آپ کی, کیونکہ آپ کو دیکھیں ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کتنا لاس ہے, کس طرح سے کور ہوگا, کیا مستقبل ان بچوں کا آن لائن سے کتنے % بچے مستفید ہو سکے, کیا اس لیول کی, اس کیلیبر کی ایجوکیشن ہم دے سکے؟ پلیز ہما بقائی صاحبہ. دیکھیے, میرا خیال ہے کہ جب ہم آن لائن ایجوکیشن کی طرف گئے تو ہمیں بالکل واضح طور پہ نظر آیا کہ ہمارے یہاں تعلیم جو ہے وہ بھی امیر کا حق ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم ڈیجیٹل ڈیوائس کے حوالے سے کچھ خاص کر نہیں پائے. اور جہاں کمپلشن پہ یہ چلی بھی آن لائن ایجوکیشن, تو بیسٹ انسٹیٹیوشنز میں جنہوں نے پیسہ بھی لگایا, ٹریننگ بھی کی, اور میں خود ایک ایسے ادارے میں بیٹھی ہوں, اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ ٹیچنگ کسی حد تک کمپرومائز رہی. لیکن جو پریویلیجڈ ادارے تھے وہ تو اپنا سال بچا گئے اور اپنے بچوں کو تعلیم دے پائے, لیکن جو انڈر پریویلیجڈ ادارے تھے یا انڈر پریویلیجڈ بچے تھے یا گورنمنٹ سیکٹر میں بہت سارے تعلیمی ادارے تھے, اور میں پرائمری, سیکنڈری, ٹرشری تینوں لیولز آف ایجوکیشن کی بات کر رہی ہوں, وہاں میرا خیال ہے کہ تعلیم پر کمپرومائز ہوا ہے. اچھی بات ہے کہ تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں. آئی ایم ہوپنگ کہ کووڈ اتنا کنٹرول ہو جائے کہ ہم اس کھولنے کے فیصلے پر قائم رہیں اور ہمیں دوبارہ بند نہ کرنا پڑے. لیکن میں ایک اور گزارش آپ کے توسط سے کرنا چاہتی ہوں. کل انہوں نے فرمایا ہمارے ایجوکیشن منسٹر نے کہ جی امتحان ضرور ہوں گے, امتحان کے بغیر کوئی پروموٹ نہیں ہوگا. بہت اچھی بات ہے, لیکن میں یہ بھی گزارش کروں گی کہ امتحان حصہ ہوتے ہیں ایک ایجوکیشنل سائیکل کا.
جب آپ تعلیم دیتے ہیں، لرننگ ہوتی ہیں، تو پھر آپ لرننگ کو ایگزامن کرتے ہیں. اگر وہ سائیکل آپ نہیں چلا سکتے تو پھر آپ بچوں پر امتحان بھی مسلط نہیں کر سکتے. نہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ ڈیلے کرنے والی بات ہوئی ہے، جو کہ مارچ میں ہو جاتے تھے تو انہوں نے کہا جون میں ہوں گے یا جولائی. ڈیلے ہو، میں آپ سے یہ گزارش کر رہی ہوں کہ لرننگ کا اور ٹیچنگ کا سائیکل کمپلیٹ ہو، پھر آپ ایویلویشن کے اوپر آتے ہیں. پھر آپ امتحان کیا ہے جو آپ پڑھاتے ہیں اس کا آپ امتحان لیں. بالکل صحیح. لیکن اگر پڑھایا ہی نہیں، آپ نے لرننگ بھی نہیں ہوئی، تو پھر آپ امتحان لے کر کیا کوئی باکس ٹک کرنا چاہتے ہیں؟ بس یہ میری گزارش ہے. ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے پاکستان میں، اس کو ایکسیس کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عمر بقائی صاحبہ، اقتصادہ چٹان صاحب، کنول چودھری صاحبہ. اور بالکل درست بات ہے، بات بالکل یہی ہے کہ ایک پریویسی کلاس تک محدود ہو گئی تھی، وہ آن لائن کلاسز بھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انٹرنیٹ سروسز کی بات بھی ہے، گیجٹس کی بات بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بچوں کا جو ایک لاس ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا لاس ہوا ہے. جن کے گھر میں بچے ہیں، جو بینگ اے پیرنٹ، وہ یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ جو آن لائن کلاسز کا جو ریزلٹ تھا وہ نہیں تھا. جب بچے اسکول جاتے ہیں اور ایک انٹریکشن ہوتا ہے، ٹیچرز کے ساتھ ہوتا ہے، کلاس روم کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اپنے ایج گروپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، وہ جو نالج ہوتی ہے، تو صرف یہ دعا ہے کہ اچھا ہے یہ فیصلہ ہو گیا ہے. 14 اور 15 فروری کو دوبارہ سے اس کا ریویو بھی ہوگا. صرف کہنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو آپ کے بچے تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جائیں گے. اپنے لیے نہ صحیح، اپنے آنے والی نسل کے لیے احتیاط کیجیے، SOPs کو فالو کیجیے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.